مارخور کی آہٹ سنتے ہی سانپ اپنے بل میں دبک جاتے ہیں۔ 160 سینٹی میٹر لمبے سینگ اپنے سر پہ اٹھائے یہ چرندہ اگر ایک بار ٹھان لے تو راستوں کی دشواریاں اس کے سفر کو متزلزل کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ یہ چرندہ کسی اونچی اور سنگلاخ چٹان پر پہنچنے کے لیے کٹھن راہوں کو پیروں میں رون کر رکھ دیتا ہے۔ دسمبر کی یخ بستہ ہوائیں جب سطح زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر رقص کرتی ہیں تو انگارے بھی کپ کپا جاتے ہیں، مگر اس چرندے کی بات ہی کچھ اور ہے اور اس کا لہو گرم رہتا ہے اور نگاہ ہمیشہ اپنے شکار کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں تاریک رنگ کے ان سانپوں کو بخوبی پہچانتا ہے جن کے زہر سے زندگی چند سانسوں میں سمٹ آتی ہے۔ یہ اپنے جبڑوں میں کسی سانپ کو چباتا ہے تو سانپ کا سارا زہر جھاگ بن کر اس کے دانتوں سے ٹپکنے لگتا ہے۔ زمین پر جمی ہوئی زہر کی یہ جھاگ تریاک کا کام دیتی ہے۔ حالانکہ مارخور باہر کے موسم میں گھاس کھاتا ہے اور موسم سرما میں درخت کے پتے، اور یہی اس کی خوراک ہوتی ہے جس سے یہ اپنی جسمانی ضرورت کی توانائی حاصل کرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر یہ زہریلے سانپوں کو کس ضرورت کے تحت چباتا ہے؟ تو اس حقیقت کا ایک ہی جواب ہے کہ قدرت نے سانپ جیسے موذی اور زہریلے حشرات کو چبانے کے لیے اپنی مخلوق میں ایک چرندے کو معمور کیا ہے جسے مارخور کہتے ہیں۔ جسمانی ساخت کے لحاظ سے ایسے جانور صرف میدانوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ مارخور کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ چرندہ 3500 میٹر سے بھی زائد تک کی بلندی پر اپنا وجود رکھتا ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں سمیت شاہ بلوط اور صنوبر کے جھاڑ زدہ جنگلوں کا رہنے والا یہ چرندہ اپنے آپ میں جفا کشی کا ایک عظیم مظہر ہے۔ مارخور اپنا سفر انتہائی مہارت سے طے کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کی چال انتہائی مدھم ہوتی ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کے قدموں کی چاپ دشمن کو اس کی آمد کا پتہ دے سکتی ہے، مگر عین دشمن کے سر پہ پہنچنے کے بعد مارخور کی پھرتی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ جب معاملہ برق رفتاری کا ہو تو یہ جاندار پہاڑوں کے سینے چیرتا ہوا فاصلوں کو مات دینے لگتا ہے۔ لمحوں میں اپنی جگہ تبدیل کرنے والا یہ چرندہ صرف مخصوص اوقات میں دکھائی دیتا ہے جبکہ اس کا زیادہ وقت جنگلوں اور سنگلاخ پہاڑوں کی خاموش چوٹیوں میں پوشیدہ رہنے میں گزرتا ہے۔ 100 کلو سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والا یہ جاندار اگر پوری قوت سے اپنی پیشانی کسی شے پر دے مارے تو نتیجے کا تعین کرنے کے لیے آپ کو مطلوبہ شے کے ٹکڑے شمار کرنے پڑیں گے۔ سینگوں میں سینگ پھنسا کر جب دو مارخور ضرب و حرب کی مشق میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کی صورت میں پہاڑوں میں آواز گونجتی ہے اور میدان میں مارخور کے قدموں سے اڑتی دھول ہمت و حوصلے کی داستان سناتی ہے۔ نر مارخور کا سینہ بالوں میں چھپا رہتا ہے اور ہوا کے جھونکے تک کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مارخور کے پوشیدہ سینے تک رسائی حاصل کر سکے۔ مارخور کے قدموں کی تلاش بعض اوقات شکاری کو ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں شکاری کا اپنا وجود ایک شکار کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور ایسے میں وہ خیر و عافیت سے واپسی ہی کو کامیابی تصور کرتا ہے۔ مارخور بلندیوں پر جانے کے لیے جن راستوں کو اختیار کرتا ہے وہ انتہائی کٹھن اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ مارخور کی زندگی جنگلات اور پہاڑوں کے درمیان سفر کاٹتے گزرتی ہے اور ایسے میں وہ کسی بھی لمحے میں اپنے حریف سے غافل نہیں رہتا۔ دور اندیش نگاہ، چاق و چوبند جسم، مضبوط اعصاب، مستقل مزاجی اور بلند حوصلوں کا متحمل مارخور اپنی تمام خوبیوں سمیت قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہے جو دور حاضر میں نایاب سے نایاب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تعداد میں بہت کم ہے مگر ان کا وجود موذیوں کے انسداد کے لیے کافی ہے۔ مارخور کا یہ اعزاز اسے نمایاں کرتا ہے کہ یہ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور کا تعلق جغرافیائی حوالے سے وسطی ایشیا سمیت کوہ ہمالیہ کے ان سلسلوں میں وابستہ ہے جو ماضی میں تاریخ ساز سپہ سالاروں اور پرعزم لشکروں کی گزرگاہوں کے طور پر یاد رکھی جاتی ہیں۔ اس نسبت سے اگر اس فاتحین کا ہم رکاب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ زندہ قومیں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی روایات کی امین ہوتی ہیں۔ کسی ملت کے لیے اس کا قومی نشان اس کی تعظیم کا محور ہوتا ہے۔ یہ نشان آپ کی پہچان ہوتا ہے۔
آپ کا تعارف اور آپ کی آزادی کا علمبردار ہوتا ہے۔ دنیا میں اپنے نظریات سے لے کر اپنے اطوار تک ہمارا جداگانہ طرز ہمارے اسلاف سے منسوب کرتا ہے، اور اسی یگانگت کے اظہار کے لیے ہم اپنی ملت کے لیے ایک پرچم، ایک نشان، ایک رنگ، ایک ترانہ، ایک نعرہ متعین کرتے ہیں جو ہماری تمام ذیلی نسبتوں کو ختم کر کے ہمیں ایک جسم، ایک جان یعنی ایک قوم کے روپ میں دنیا کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ مارخور ہمارا قومی جانور ہے، اس کا نشان ہماری عظمتوں کا امین ہے، ہماری عقیدتوں کا محور ہے۔ مارخور دنیا کے سامنے ہماری آزادی کا علمبردار ہے۔ مارخور ہماری قومی سلامتی کا پاسدار ہے۔ مارخور ہماری خود مختاری کا پاسبان ہے۔ مارخور چاہے پیش منظر ہو یا پس منظر ہو، یہ اپنے راستوں پہ گامزن رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں کسی بھی داد طلبی کی منتظر رہے بغیر اپنی منزل پر جمی رہتی ہیں۔ موسم کے تغیرات ہوں یا تاریک رات کی سیاہی، راستوں کی دشواریاں ہوں یا آندھیوں کا شور، مارخور نہ تو اپنے لہو کی گرمی کو ماند پڑنے دیتا ہے اور نہ ہی اپنے ارادوں کو متزلزل ہونے دیتا ہے۔ اس کا وجود سانپوں کو اپنے بلوں تک محدود رکھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ سانپ ویرانوں سے نکل کر آبادیوں کا رخ کریں گے اور پھر تریاق ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔